حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے۔ سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے۔ تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی، اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے۔ آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا، اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت، ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں، اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں، اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ ہم کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا، اور سورہ ابراہیم میں بھی جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے، پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا، پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ضائع یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو، پھر کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا۔ توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی کہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ تنخواہ ڈبل ہو گئی پھر کیا توکل ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے یار، پھر وہی بات ہے، سب مسئلہ ہو گیا ہے یار۔ کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے، یہ نہ بولا کریں۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی، ہم آپ کے دماغ کی چٹنی۔ تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے۔ پھر جب پیاس لگی ہے، مشہور واقعہ، کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے۔ بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے، اوف توبہ یار یہ کیا ہوگی، لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے، یہ کیسے بزرگ ہیں ان میں توکل
ہے ہی نہیں. ان کا بچہ مر گیا, یہ پھر بھی رو رہے ہیں. تو بھائی یہ تو نیچرل ہے, غم بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے, سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے, دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا, اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکا. ایسا پانی نکلا ہے, اور اتنا بہترین پانی. وہ بھائی بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا, نتھیا گلی میں ہوتا ہے بھائی, اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا, پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا, ایسا نکلا, اور اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح شام پی رہے ہیں, طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی, جو مدینہ جا رہا ہے پانی, زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے, 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں, یہاں الگ پی رہے ہیں, پی پی کے ادموئے ہو گئے. پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا, تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا, تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. بھائی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا, لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ حاجیوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے, اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ نے ولیمے کی دعوت کی, آپ جا نہیں رہے, آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بھجوا دینا, تو اگلا غصے میں کیا کہے گا, میں فون نمبر دے رہا ہوں, وہ ہوٹل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. یہی ہوتا ہے نا. پھر وہی بات ہے, دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا, ادھر آؤ. ہاں ادھر آؤ گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ. ہوتا ہے بعض دفعہ ولیمے میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا, گھر کے لیے بھی دے دوں, چلو جی گھر کے لیے بھی شاپر میں لے جاؤ آپ. یہ نہیں ہوگا کہ ولیمے میں کوئی بھی آ نہیں رہا ہے, شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھجوا دو, تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے؟ آپ جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوٹل سے کھا لو, پیسے میں دے دوں گا. بلکہ اور زیادہ تپو گے آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہاں چاہ رہا ہے, کھا لو, کس نے منع کیا ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, چائے پینی ہے, کہ ہاں تو پھر پی لو نا, ہوٹل ہے ساتھ میں, جا کے اپنے خرچے پہ پی لو چائے. ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جاب ہے, 2 وقت کا کھانا فری. غریب آدمی چلا گیا, چلو 2 وقت کا کھانا تو فری ملے گا. کیا جاب ہے؟ کہتے ہیں بھائی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے. دوپہر 2 لنگر, رات کو 2 لنگر, 2 میں سے ایک اپنے لیے اور ایک جاب. تو حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے. اور زم زم کیوں اس کا نام, حضرت ہاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی, وہ کہہ رہی تھی زم زم رک جا. عبرانی زبان میں زم زم کہتے ہیں رک جا. اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی, ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے. اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں. کوئی ہمت کر کے داڑھی نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہے ہیں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا رکھوں گا. پھر کیا یار, ابھی جوان ہو, ابھی جوان ہو, ابھی داڑھی رکھو, ابھی اسٹائل ہیں آپ کے, ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو, ابھی کرتے جو ہے نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو, ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو, ابھی داڑھی رکھو جوانی میں. یہ قربانی ہے, اللہ کو پسند آئے گی. جوانی میں زنا کو چھوڑو, بچو اس سے. اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا
اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی. باپ کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا, کود رہے ہیں آگ میں. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے. سب کچھ چھوڑ دیا نا, تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ؟ کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح, آپ کی جو دونوں زوجات ہیں, دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی ہے, تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان, نیا خاندان آباد ہوگا آپ. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ میں نسب بیان کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا نا. کیا نوازا ہے یار. جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے, جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگا دی. میری بندی نے قربانی دی تھی, اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا. دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھئی, آزما لی اللہ نے. اب اللہ فوراً چشمہ پیدا کر دیتا, کیا خیال ہے بھئی فوراً پیدا ہو گیا اب یہیں رہو؟ نا نا نا, اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. کبھی کبھار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ان کو دوڑنے دو. ادھر صفا پہ پہاڑی پہ چڑھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں, پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے, اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے, بھوک سے, چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے. پھر اترتی ہیں, پھر مروہ پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو, اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہے بھئی. اللہ کہ کوئی ابھی نہیں, ابھی اور طرف ہو. ایسے موقع پہ حضرت ہاجرہ رو تو رہی ہیں, بھاگ تو رہی ہیں, مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ یہ کیا, میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے, کتنی بڑی قربانی دی, اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے. ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں ہو. اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے دنیا کو. ایسے ہوتے ہیں شکر گزار. بات بات پہ خودکشیاں, بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم. کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے؟ ایک محبت ناکام ہو گئی, امتحان میں نمبر کم آ گئے, یہ کوئی غم ہے؟ ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتا ہو کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آ رہا, اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں صفا اور مروہ پہ. اللہ بھی پورے 7 چکر مکمل کروا رہا ہے بھائی, پورے چکر مکمل کروا رہے. 7 مکمل ہونے دو, پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے, اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے. جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی نا زمزم کے پانی پر, دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے. اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے. روحانی فائدے الگ ہیں, جسمانی فائدے الگ. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں, میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. کچھ پیٹ کی بیماریاں تھیں میری ایسی جن سے میں نا امید تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنا بتا رہا ہوں, میں علاج کرا کے تھک گیا. میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی, بس یہ بیماری رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یوں سمجھے کہ 13-14 سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی تھی پیٹ کی. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں نا, میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی, میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ بیماری. تو ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں. تو خیر, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے, کیا؟ اسماعیل, وہی بیٹے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے, بیت المقدس کی طرف. تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق.
اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک قبیلہ جرہم وہاں جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے ریگستان میں، تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، پھر وہیں آبادی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی۔ حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا؟ شکار، کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو کھایا کرتے۔ کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسلمانوں کی ہے، پتہ نہیں پب جی میں لگ گیا ہے، کس میں لگ گیا ہے۔ شکار کرو اللہ کے بندو، کوئی ڈھنگ کے صحت والے کام کرو۔ پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نا شکار کے لیے، تو چلا تو جاتا نہیں ہے، چلیں گے کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا، تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ارمو فإن اباکم کان رامیا، تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا قریشی۔ تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے۔ ان کی زوجہ سے، اپنی بہو سے پوچھا، میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے، ایسی برائیاں بیان کی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ کیواڑ کہتے ہیں نا دروازہ، چوکھٹ۔ تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے، کہہ رہے تھے گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی کی۔ آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے۔ ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو۔ وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا، آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی، دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑھی ملی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے، کنٹینر اترا ہے بھائی، ایک دم تہجد گزار، پرہیز گزار، شکر گزار، پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا، رشتے دھڑا دھڑ۔ بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی والی ہیں۔ اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں۔ پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر۔ تو خیر، ادھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا۔ پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے۔ وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے۔ تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم۔
اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو زکریا علیہ السلام پھر زکریا علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریا علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال؟ 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں. حضرت مریم، حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو، زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے، ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے؟ یہ 2000 سال. تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ بچی. تو پریشان ہو گئیں، یہ کیا بھئی؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بیٹے سے نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا. تو وہ قرآن اندازی میں نام بھی حضرت زکریا کا نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں، اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا، جن کو یہ شرک کہتے ہیں. تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، بے موسم پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے. تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام دی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہے زکریا اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے. اتنا مبارک خاندان، لیکن زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا گیا. ان کی یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، سروں پہ آرے رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے. لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا.